آگے ایک اور بھونک سنیے، پچھلی بھونکیں بھولتے جائیں گے. حضرت محترم ہے، بہت بڑے علم والی شخصیت ہے، اس وجہ سے میں جتنے لفظ آپ کو یاد کر رہا ہوں، جتنے الفاظ سے احترام کے عزت کے لفظوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ عزت احترام کے الفاظ جو میں دے رہا ہوں یہ دینا ضروری ہوتے ہیں، ذہن میں رکھیں. آپ فرما رہے ہیں کہ لفظ سید ہے، سید غلام کو کہتے ہیں، سید آقا کو کہتے ہیں. اللہ لعنت، و کتا سید ساری عربی میں ہے ہی نہیں. پہلے تو اس کو سمجھ لیں، سیدینا لفظ ہے یہ. سید کہتے ہیں غلام کو. ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سید ہیں اور آپ ہمارے سید یا کے فتح کے ساتھ ہے ہی نہیں. عربی سید کا معنی غلام کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، یہ لفظ ہی عربی میں نہیں ہے. ہے کیا بات ہے. میرے خیال میں جس ادارے میں اس بڑوے نے تعلیم پائی ہے، ایسے ادارے پر کروڑوں لعنات. وہ بڑوا سید کا تو قانون صرف میں آتا ہے، یہ سید تھا تو ادغام ہو گیا. یہ بڑوا جو تو سید کہہ رہا ہے وہ بڑوا، اس کا بھی تو کوئی قانون نکالنا. یہ سید پھر کیسے بنے گا؟ خیر، اس بیچارے بے قانون کو قانون کا کیا، وہ تو صرف یہودی ایجنسیوں نے بن مانس بٹھا رکھا ہے، سمجھ نہیں آ رہی. حضرت پھر آگے بھونکتا ہے، کہتا ہے تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہاتھ زانوں پر رکھو. زانوں کو عربی میں پٹ کہتے ہیں. ہاتھ زانوں پر رکھو، زانوں پر، جس کو ہم عربی میں پٹ کہتے ہیں. یہ تو پتہ نہیں، اتنا جاہل تو کوئی بھی نہیں ہے. اتنے جاہل بھی مارکیٹ میں آ گئے جو زانو کو عربی میں، اللہ اکبر، وہ بڑوا زانو ہوتا ہے گھٹنا. زانو کس کو کہتے ہیں؟ یہ فارسی لفظ ہے گھٹنا، گھٹنے کو کہتے ہیں. اب ایک تو زانو کا لفظ بولا، اس کا معنی گھٹنا کرنا تھا، کر دیا پٹ، پھر پٹ کو عربی بنا دیا. دو لانتے بیک وقت. ہے ایک ہی لفظ، ایک ہی جملہ بولتے وقت بیک وقت دو لعنتوں کو جمع کر لینا اور پھر بن مانس کی طرح تم اٹھا کر بیٹھ جانا اور کہنا کوئی اس وقت کوئی عالم نہیں، کوئی دین والا نہیں، کوئی فلان با جدید بستامی یہ تھا، معاویہ یہ تھا، میں اس کا نام لے لینا چاہ فلان. دستے صحیح ایک جملہ بولنا ہے تو دو پانچ لعنتاں کٹھیاں کر لینا ہے. ابھی تو دعویٰ کرتا ہے کہ میں علم والا ہوں. کوئی ارتد، تجھے اجہل کہنا لفظ اجہل کی توہین ہے، تجھے ملعون کہنا ملعون کی توہین ہے. تیرے جنس کی عزت کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں. ناراض نہ ہونا جو میں لفظ بول رہا ہوں، یہ آپ کی شایان شان نہیں ہے. بن مانس ہو جو میں کہہ رہا ہوں یہ سب نیچے ہیں، جناب جیسوں کی شان بہت اونچی. ہمارے بڑے حضرت صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی رضی اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، سکولیوں کے لیے ہمارے پاس کوئی لقب نہیں ہے. اور واقعہ تھا، لقب کیا کریں یہاں پر. زانو گھٹنے کو کہتے ہیں، عام بندہ بھی جانتا ہے. اس کا معنی پٹ بنا دیا، اور پٹ کو کیا بنا دیا؟ عربی بنا دیا. لاکھ لعنت ہے تیرے اوپر. پے ٹے دنیا جانتی ہے، پے ٹے عربی میں نہیں آتے، پٹ کو عربی بنا دیا. اچھا اب دیکھو، کسی بڑوے نے قاری زید صاحب سے فون کر کے کہا آپ نے کتاب لکھی ہے، اس پر لکھا القواعد الچشتیہ، تو چے بھی تو عربی میں نہیں آتی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چشتیہ لفظ عربی ہے، میں نے استعمال کیا، وہ پٹ کو عربی کہہ رہا ہے. وہ کتے استعمال میں اور کسی زبان کا لفظ ہونے میں اگر تجھے فرق نہیں تو کیوں پنگا لے رہا ہے؟ یہ حال ہے ان لوگوں کا. اس کو ایک لفظ ہوتا ہے آجمی لفظ کا عربی میں استعمال اختلاط کے بعد ہوتا رہا، لیکن کوئی عجمی لفظ کو عربی کہنا یہ تیرے جیسے ملعونوں کا کام ہے. خیر، اس سے سمجھ لینا علمی مقام کیا بلند ہے. حقیقت یہ ہے کہ مرزا صاحب جیسے کہ علمی مقام جو ہے نا، مرتبہ،
اس کی اونچائی ڈھونڈنے کے لیے چل پڑو نا تو تحت سرا تک پہنچ جاؤ گے. اللہ اکبر. اور سنیے, اللہ اللہ لوگ ذکر کرتے ہیں نا, کہتا ہے اللہ, یہ تو محمل جملہ ہے. اللہ یہ تو محمل جملہ ہے, یہ کمپلیٹ ہی نہیں ہے, یہ تو نام ہے صرف. تو یہ محمل جملہ ہوگا, اس جملے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوگی. اللہ اللہ اللہ, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اللہ اللہ اللہ, تو یہ محمل جملہ ہوگا. وہ منحوس کا بچہ, تمہیں اتنا تمیز نہیں, اللہ مفرد لفظ ہے اس کو جملہ بنا رہا ہے. وہ بغیرت جملہ تو بنتا ہے مسلم سے, یہ تو لفظ ہی ایک ہے. اور کتے جب یہ جملہ بنے گا تو محمل کیوں رہے گا؟ جب جملہ بنے گا تو محمل کیوں رہے گا؟ مثلا آپ کہہ دیتے اللہ موجود, اللہ ربنا, اللہ الہنا, وہ کافر ہوگا تیرے جیسا جو کہے محمل ہو جائے گا. بتائیں, جس کو ایک اکیلے لفظ اور مرکب لفظ کی تمیز نہیں, بیٹھ کر تقریر کر رہا ہے, وہ صحابہ پر بھونک رہا ہے, وہ داتا علی حجویری پر بکواس کرتا ہے. لگتا ہے تیرے باپ نے ٹکسالی دروازے کی سیر کی تھی اور راستے میں تو مل گیا. سیدنا صدیق اکبر. اور سنیے جی, اور سنیے, کہ جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا, کرتا ہے یا کرے گا, کیونکہ وہ مضارع کا صیغہ ہے. من کانا یعبد محمدن, جو کوئی بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا. یہ مضارع عربی میں نا پریزنٹ ٹینس اور مستقبل دونوں کو کور. سیدنا صدیق اکبر کا خطبہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے من کانا یعبد, مضارع کا صیغہ ہے, لاکھ لعنت ہے, کانا یعبد مضارع کا صیغہ, اور کتا یہ ماضی استمراری ہے. اتنا ہی تمیز نہیں ہے. آگے اب یہ اصل بات کی طرف آتا ہے. یہ بات زیادہ ذرا تبصرہ مانگتی ہے, جو میں پچھلی قسط میں, پہلی قسط میں اس خنزیر کی جیسوں کی حقیقت بتا چکا ہوں. کیا نام رکھا تھا اس کا؟ مرزا جہلمی جیسوں کی نیچر. یہ اب اسی کی طرف لوٹ رہا ہے. تو ہر جامع کے داری میں پوش ماننداز قدترا میں شناسم, کہتا ہے اس میں دنیاوی تعلیم کو میں گائیڈ دیتا ہوں. جتنی ایجوکیشن آپ کریں گے اسلام کا اتنا ہی فائدہ ہے, جیسے یہ کر رہا ہے بغیرت. ہمارے لوگ تو کہتے ہیں پہلے اسلام کا بڑا اچھا دور تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام, صحابہ, تابعین کے بعد اگر سب سے مبارک دور اسلام نے دیکھا ہے تو یہ ہے. اس میں دنیاوی تعلیم کو میں کریڈٹ دیتا ہوں. جتنی آپ ایجوکیشن عام کریں گے اسلام کو اتنا ہی فائدہ ہے, جس کا سب سے بڑا ثبوت ہے. ہمارے لوگ تو کہتے ہیں جی پہلے اسلام کا بڑا اچھا دور تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام, صحابہ, تابعین کے بعد اگر سب سے مبارک دور اسلام نے دیکھا ہے نا تو یہ ہے. وہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 1200 سال کے اندر ہمارے آباء و اجداد کو نہیں پتا تھا قرآن میں کیا لکھا ہے, حدیث میں کیا لکھا ہے, کیونکہ ان کی نیٹو لینگویج میں نہیں تھی. آج بچے کے ہاتھ میں سافٹ ویئر ہے, وہ بتا سکتا ہے قرآن کی کس آیت میں کیا لکھا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 1200 سال میں ہمارے آباء و اجداد کو نہیں پتا تھا کہ قرآن و حدیث میں کیا لکھا ہے. واقعی تیرے آباء و اجداد کو کوئی پتہ نہیں تھا, اور یہ پتہ تیرے آباء و اجداد کو 1200 سال سے. کیوں؟ کہ تو خاص لڑی جو ابو جہل کی چلی ہے نا, تو اس کی نسل ہے. 1200 سال میں تیرے بڑوں میں نہ کوئی مسلمان ہوگا, نہ کوئی صاحب علم, نہ کوئی صاحب غیرت, نہ کوئی صاحب دیانت. سارے ہی بھڑوے ہوں گے, جن بھڑووں کی لعنت تیرے اوپر جمع ہو گئی, جس کی وجہ سے تو یہ بکواسات کر رہا ہے. تو صحیح کہہ رہا ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے, لیکن کمال ہے تیری بصیرت پر, تیرے تاریخ دانی پر. تجھے اپنے بڑوں کی تاریخ کس نے بتا دی؟ کہ ابو جہل کی اولاد ہے تو, اور تیرا ہر بڑا جو ہے وہ ابو جہل کی یاد تازہ کرواتا ہے. یہ تاریخ تمہاری کس نے بتائی سمجھ نہیں آ رہی مجھے. یہ تیرا ہی کمال ہے کہ اپنے بڑوں کی تاریخ کو پا گیا. آج ہر بچے کے ہاتھ میں کہتا ہے سافٹ ویئر ہے, وہ بتا سکتا ہے کہ قرآن کی کس آیت میں کیا لکھا ہے. ابھی پیچھے کہا دب قرآن میں ہے, وہ پورے قرآن میں لفظ ہی نہیں ہے. سافٹ ویئر تیرے پاس ہے نا, بغیرت بھڑوے کا بچہ, تیرے پاس ہے نا. تو سافٹ ویئر جس کے پاس ہے, تیرے جیسے کے پاس
دب جو قرآن میں نہیں اس کو قرآن سے بنا لیتا ہے، جو قرآن میں ہے اس کو قرآن سے نکال دیتا ہے. لیکن بات سنو، اللہ اکبر، اس کا حق بنتا ہے، اس کا حق بنتا ہے یہ باتیں کرنا. سنو، یہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کا حق بنتا ہے. جو قومی ترانے کا خالق حفیظ جالندھری ہیں، وہ یہ لکھ گئے، اس نیم بر اعظم میں جو ذلت ملت اسلامیہ پر وارد کی گئی تھی، میں نے یہ سازش اسکولی تعلیم میں کار انداز پائی. لارڈ میکالے نے کہا، ہمارا مقصد سکول کھولنے کا صرف یہ ہے رنگ و نسل میں ہندوستانی ہوں، فکر و عمل میں انگریز تیار ہوں، تاکہ ایسی کھیپ تیار ہو جائے جو ہماری حکومت چلانے کا کام دے. جو قرآن کو جاننے والے ہیں، سافٹ ویئر بچہ تیرے جیسا، بن مانس کا بچہ تیرے جیسا جو قرآن کو جانتا ہے، ان میں سے دیکھتے تو چلے جاؤ. عمران خان ہے جس کو خاتم النبی جی نہیں ہے پڑھنا آتا، کون ہے بتا؟ تیرا تو حال صاحب نے دیکھ لیا. بچہ کون سا ہے؟ سلطان رائی تیرا کنجر ٹبر ہے. یعنی یہ فلموں میں کام کرنے والی ہیں. کتنا اچھا دور ہے یہ اسلامیہ بہاولپور یونیورسٹی کا بھی تازہ واقعہ ہوا. کتنا اچھا دور ہے. اور یہ جو اس خنزیر نے کہا ہے نا کہ یہ دور اس دور سے اچھا ہے 1200 سال، یہ رسول اکرم کے دور، صحابہ تابعین کا دور محض اس وجہ سے نکالا کہ اگر میں اس کا نام لیتا ہوں تو ہو سکتا ہے مسلمان کو قتل کر دے مجھے. لیکن اس خنزیر سے پوچھ، جن 3 دوروں کو تو کہہ رہا ہے وہ نکال کر بعد میں 1200 سال تک قرآن کو سمجھنے والے نہیں آئے، اور اب بچہ قرآن کو سمجھنے والا ہے. تو اب آج سمجھنے والے کس سے سمجھ رہے ہیں؟ سافٹ ویئر سے. تو سافٹ ویئر تو رسول اکرم کے دور میں بھی نہیں تھا، صحابہ کے دور میں بھی نہیں تھا، تابعین کے دور میں بھی نہیں تھا. در حقیقت تو نے یہ کہہ دیا کہ سافٹ ویئر کے دور میں علم ہے، سافٹ ویئر کے دور میں نہیں. لہذا وہ رسول اکرم کا دور، صحابہ کا دور، تابعین کا دور جس کا دور ہے، اس میں قرآن کو سمجھنے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ سافٹ ویئر نہیں تھا. گستاخ، ملعون، لعنت ہے تیرے سننے والوں پر.